امداد علی نواب شاہ سے. دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی. تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے. کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے. جی تو جناب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس بارے میں ایسی موجود نہیں کہ دیہات اور گاؤں میں جمعہ ہو. اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جو جتنے امام ہیں، چاروں امام، ان کے نزدیک بھی دیہات اور گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. میں یہ آپ کو انشاءاللہ حدیث کے لحاظ سے بھی بتاؤں گا اور ائمہ کے اقوال سے بھی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر جمعہ ہوتا ہے. اور مفتی صاحب کو ایک مشورہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی حدیث آپ کے پاس موجود نہ ہو، یعنی آپ کے ذہن میں نہ ہو، چونکہ آپ انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ایٹ اے ٹائم اگر آپ سے سوال ہو رہا ہو اور آپ کے ذہن کے اندر اس بات کا جواب نہ ہو حدیث کے لحاظ سے، تو آپ معذرت کر لیں. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی رائے ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کو دیکھ لیں. حدیث کے اندر موجود ہے، اور ایک دو نہیں، کئی احادیث کے اندر موجود ہے. میں آپ کو ریفرنسز بھی دوں گا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام، چاروں اماموں کے نزدیک گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، میں اماموں کے حوالے بھی آپ کو دوں گا. یہ اور بات ہے، آپ کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، ہم آپ کی بات مان لیں گے، چونکہ آپ حنفی ہیں، آپ مقلد ہیں، آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے، لیکن آپ حدیث رسول کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو لیں گے. ہمیں معلوم ہے اس بات کا، چونکہ آپ کا یہ قانون ہے فقہ حنفی کا، آپ کا یہ قانون ہے، چونکہ آپ مقلد ہیں. آپ کے سامنے حدیث رسول ایک طرف موجود ہو اور ایک طرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول موجود ہو، آپ حدیث رسول کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لیں گے، یہ آپ کا ایک مسئلہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بات چاروں اماموں کے اوپر رکھ کر رہے ہیں کہ چاروں اماموں کے نزدیک گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی موجود نہیں، تو یہ آپ اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اماموں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. گاؤں دیہات میں جمعہ ہوتا ہے اور پڑھنا چاہیے. یعنی آپ گاؤں دیہات کے لوگوں کو اگر جمعے سے خارج کر رہے ہیں تو اتنے جن لوگوں کا جمعہ چھوڑ رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ دیہاتی، وہ گاؤں کے رہنے والے لوگ آپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے. یا اللہ، اس بندے نے یا ان لوگوں نے یا ان مسلک کے فالوورز نے، اس مسلک کے ماننے والوں نے ہمیں جمعہ پڑھنے سے روک دیا تھا، میں تو بے گناہ ہوں، میں تو ایک عام انسان تھا، اللہ ان کو پکڑ. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے امام کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے، اپنے امام کی بات کو منوانے کے لیے آپ جناب چاروں اماموں کو اس بات کے اوپر متفق کر رہے ہیں، حالانکہ وہ متفق نہیں ہے. امام شافعی رحم اللہ کا قول تو میں آپ کو آپ ہی کی کتاب سے اور آپ کے مولویوں کے پاس سے نکال کے دینے کو تیار ہوں، اور دوں گا انشاءاللہ اس کلپ کے اندر. اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ گاؤں دیہات کے اندر جمعہ ہوتا ہے. لیکن میرا یہ کلپ آپ دیکھنے والوں کو کم از کم تقلید کی اینک اتار کے دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. بات میری نہیں ہے، یقین کیجئے انسان کی بات ہو، وہ کسی کی بھی ہو، میری ہو یا کسی بڑے چڑے مفتی کی ہو، اگر بات کتاب و سنت کے مخالف ہو، ہمارے جوتے کی نوک پر آپ میری بات مت مانیے گا. لیکن اگر آپ کو لگے کہ دلائل مضبوط ہیں اور دلیل کتاب و سنت ہوا کرتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل ہمیں اس بات کا بتاتے ہیں کہ دیہات میں، گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے اور ان کو جمعہ کرانا چاہیے اور جمعہ پڑھنا چاہیے. دیکھیے ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب الجمعہ ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلم پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے اوپر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد کی حدیث، سندن صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے. یعنی 4 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر
سائڈ میں کر دیا اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ بتایا کہ ان سب کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا غلام، عورت، بچہ اور مریض، ان 4 لوگوں کے اوپر جمعے کی نماز وہ فرض نہیں ہے۔ غلام، عورت، بچہ اور مریض، ان 4 کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے کہ یہ جمعے کی نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان 4 کے علاوہ کوئی بھی ہو، شہر میں رہنے والا ہو، کسی دیہات میں رہنے والا ہو، کسی قصبے میں رہنے والا ہو، کسی گاؤں میں رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلام نہیں، اگر وہ عورت نہیں، اگر وہ بچہ نہیں، اگر وہ مریض نہیں، تو وہ کسی گاؤں میں رہتا ہو، کسی شہر میں رہتا ہو، کسی صوبے میں رہتا ہو، کسی دیہات میں رہتا ہو، نبی کی حدیث کے مطابق اس کے اوپر جمعہ فرض ہے، وہ پڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض نہیں ہے دیہاتیوں کے اوپر، گاؤں میں رہنے والوں کے اوپر، یہ 5واں شخص یعنی دیہاتی، اس کو آپ نے جمعے سے مستثنی قرار دیا، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں۔ نبی نے 4 لوگوں کو جمعے سے مستثنی قرار دیا ہے، آپ نے 5واں یعنی دیہاتی کو شامل کر کر اپنے اوپر آپ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں کہ کل دیہاتیوں کا جو جمعہ آپ ضائع کرائیں گے، گاؤں میں رہنے والوں کا جو آپ اپنے فتوے کی وجہ سے جمعہ ضائع کرائیں گے، آپ اس کے کل اللہ کو جواب دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صرف 4 لوگوں کو مستثنی قرار دیا، چاہے وہ گاؤں میں رہتے ہوں چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں۔ غلام ہوگا چاہے گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، وہ جمعہ نہیں پڑھے گا۔ بچہ چاہے دیہات میں رہتا ہو چاہے گاؤں میں رہتا ہو، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورت گاؤں میں رہتی ہو، دیہات میں رہتی ہو یا شہر میں رہتی ہو، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مریض چاہے گاؤں میں رہتا ہو چاہے شہر میں رہتا ہو یا دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہ جمعہ نہ پڑھے تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا۔ لیکن ایک دیہاتی ہو، گاؤں میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا ہو، اگر وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھنا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ مفتی طارق مسعود کے فتوے کے مطابق اللہ میں نے جمعہ نہیں پڑھا چونکہ میں دیہات اور گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ آپ اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کیوں خام خائی کا پنگا لے کر اپنے مسئلے بیان کر کے جو کتاب و سنت سے متصادم ہے ٹکراؤ رکھتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو غلط مسئلہ بتا رہے ہیں؟ آگے چلیے۔ فرمایا نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر جمعے کو حاضر ہونا ہر بالغ پر فرض ہے، یہ بھی ایک مطلقاً ایک قانون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جمعے کو حاضر ہونا، جمعے کی نماز پڑھنا، جمعے کی جماعت میں شامل ہونا ہر بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ بالغ دیہات کا ہو، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، اس میں کوئی قید نہیں رکھی۔ آگے چلیے، بخاری کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو جمعہ ادا کیا گیا، اس کے بعد جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو جمعہ ادا کیا گیا، اس کے بعد جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ عبد القیس کی مسجد میں تھا، جو بحرین کے ایک گاؤں میں تھی۔ کہاں پہ تھی؟ بحرین کے ایک گاؤں میں تھی، وہاں پر جمعہ ادا کیا گیا۔ اب آگے چلیے، جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ چاروں اماموں کے نزدیک جمعہ گاؤں دیہات والوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ کی کتاب ہے جناب، ایک رسالہ ہے تجلیات رحمانی، اس میں ایک مسئلہ مولوی اشرف علی تھانوی سے ان کے ایک جو شاگرد تھے، ان کے جو مرید تھے، اور ان کا نام ہے مولوی عبد الرحمن صاحب کامل پوری، انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی جو کہ دیوبندیوں کے حنفیوں کے بڑے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا مولوی عبد الرحمن صاحب نے، اور مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا دیہات میں نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے؟ اور وہ مولوی عبد الرحمن صاحب اس بات کے قائل تھے کہ دیہات میں جمعہ ادا کرنا چاہیے، چنانچہ اپنے فتوے کی کنفرمیشن کے لیے وہ یہ جو مولوی اشرف علی تھانوی ہیں ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر ان سے مسئلہ پوچھا بھی اور اپنے بارے میں بتایا بھی کہ میں جناب دیہات کے اندر جمعے کا قائل ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب فرمانے لگے کہ اچھا، اگر تم دیہات میں جمعہ پڑھنا چاہتے ہو یا دیہاتیوں کو جمعہ پڑھانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا چاہیے کہ امام کے پیچھے پھر فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ امام شافعی کے مذہب پر عمل ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاروں امام متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی آپ کے یہ مولوی عبد الرحمن صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں
کہ اگر تم گاؤں دیہات میں جمعے کے قائل ہو، گاؤں دیہات میں تم جمعہ پڑھنا چاہتے ہو، پڑھانا چاہتے ہو، تو ایک کام کیا کرو کہ پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرو، تاکہ امام شافعی کے مذہب پر عمل ہو سکے۔ یعنی امام شافعی اس بات کے قائل تھے کہ گاؤں دیہات کے اندر جمعہ ہوتا ہے، گاؤں کے اندر جمعہ پڑھنا چاہیے، گاؤں کے اندر جمعہ پڑھانا چاہیے۔ اب چونکہ امام شافعی اس بات کے قائل کہ گاؤں دیہات میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن امام شافعی ساتھ میں اس بات کے بھی قائل کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ تو امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جو کہ فقہ حنفی اس بات کو نہیں مانتی۔ حنفی اس بات کو نہیں مانتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ عمومی قانون ہے، وہ نماز چاہے امام کے پیچھے ہو، وہ نماز چاہے جنازے کی ہو، وہ نماز چاہے تنہائی کی ہو، وہ نماز چاہے رات تہجد کی ہو، چاہے عید کی ہو، کوئی نماز بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ یہ موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے، جو کہ حدیث کے مطابق ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے مرید کو مشورہ دیا کہ اگر تم دیہات میں جمعہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لینا، تاکہ امام شافعی کے مذہب پر عمل ہو کے تمہاری نماز قبول ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے کہ وہ دیہات میں جمعے کے قائل نہیں تھے۔ میں نے آپ کو آپ ہی کی کتاب کے حوالے سے، آپ ہی کے مولوی کے حوالے سے بات بتا دی کہ امام شافعی اس بات کے قائل تھے کہ دیہات میں نماز ہونی چاہیے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی آپ کو معلوم چل گیا کہ دیہات ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، ہر جگہ پر جمعے کی نماز ہوگی۔ ہر عاقل بالغ صحت مند انسان، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو چاہے وہ شہر میں رہتا ہو، وہ مسجد میں آئے گا، جمعے کی نماز ادا کرے گا۔ لہذا لوگوں کو غلط مسائل بتانے سے بہتر ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ کم علمی کا اعتراف کرنے سے کوئی کمتر نہیں ہوتا۔ لہذا لوگوں کو غلط مسئلہ بتانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بول دیں کہ اس مسئلے میں میرے پاس حدیث رسول موجود نہیں یا میرے علم میں نہیں، لہذا آپ حدیث رسول کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات واضح ہو چکی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح مسلک کی، صحیح بات کی، حق بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور حق بات کو سارے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔